زین ایک دن اپنے دادا کی پراپرٹی کی دستاویزات دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر ایک پرانے اور پیلے کاغذ پر پڑی۔ یہ ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، حویلی نمبر 76 میں کچھ پوشیدہ ہے، اگر تمہاری تقدیر نے تمہیں وہاں جانے کا موقع دیا تو تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا سامنا ہوگا۔ یاد رکھنا، اس دروازے کو مت کھولنا۔ زین نے کچھ سوچا، پھر فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کو دیکھنے جائے گا تاکہ اس کے دادا کے بارے میں کچھ اور جان سکے۔ زین حویلی نمبر 76 تک پہنچا۔ ایک سنسان اور پرانی حویلی تھی جس کے دروازے پر زنگ لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، صد ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ اندر کی گہری خاموشی زین کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ غلط ہے، مگر تجسس نے اسے مزید آگے بڑھایا۔ زین جب حویلی کے اندر داخل ہوا تو ایک کمرے کے قریب ایک بڑی آئینے میں اچانک ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ وہ جھٹکے سے رکا اور فوراً مڑ کر آئینے کی طرف دیکھا، مگر وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائے گا، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی زین نے ایک پرانا جھولا دیکھا جو آہستہ آہستہ جھول رہا تھا۔ قریب جا کر اس نے گڑیا کی شکل کی ایک پراسرار چیز دیکھی جو جھولے پر رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی زین نے اس گڑیا کو چھوا، گڑیا کی آنکھیں کھل گئیں اور ایک ہنسی کی آواز سنائی دی جو نہایت پراسرار اور غیر فطری تھی۔ زین نے کمرے کے گوشے میں ایک خفیہ دروازہ دیکھا جس پر خون سے لکھا تھا، یہ دروازہ مت کھولنا۔ پھر بھی زین کی تجسس نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ دروازہ کھولے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک گہری اور پرشور آواز آئی اور اندر کا منظر زین کو ہلا کر رکھ دیا۔ کمرے میں ایک پرانی کرسی رکھی ہوئی تھی اور اس پر ایک مردہ جسم بندھا ہوا تھا جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ زین نے دیکھا کہ اس جسم سے ایک سرخ دھواں اٹھ رہا تھا اور وہ دھواں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جیسے ہی وہ ایک قدم پیچھے جاتا، دھواں اسے اور بھی جکڑتا جاتا۔ اچانک ایک خوفناک چیخ بلند ہوتی ہے اور سامنے ایک پراسرار روح نمودار ہوتی ہے۔ یہ روح ایک عورت کی تھی جس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ تمہاری ہی نسل سے لیا جائے گا؟ زین نے خوف کے عالم میں اس عورت سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ روح نے جواب دیا، میں وہ عورت ہوں جسے تم نے کبھی نہیں جانا۔ میں نے اپنے بچوں کو قتل کیا اور اب ہر 20 سال بعد میں ایک اور وارث کا خون پیتی ہوں۔ زین کی حالت مزید بگڑ گئی اور وہ سمجھ گیا کہ اس کے دادا کی موت ایک حادثہ نہیں تھی بلکہ اس حویلی کے راز کی ایک کڑی تھی۔ روح نے زین کو مزید تنگ کیا، تم نے دروازہ کھول لیا، اب تم بھی میری طرح مر جاؤ گے۔ زین کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لعنت سے چھٹکارا پائے گا۔ اس نے روح کو قابو کرنے کے لیے ایک تیز چلتے ہوئے دروازے کا رخ کیا، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے، ایک زبردست طاقت اس کی طرف آتی ہے۔ زین نے حویلی کے کمرے میں لگے ہوئے صلیب کو اٹھایا اور روح کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے صلیب کو بلند کیا، روح نے ایک دھاڑ ماری اور پورا کمرہ لرزنے لگا۔ ایک لمحہ کے لیے پورا ماحول ایک سکون میں ڈوبا اور پھر اچانک روح غائب ہو گئی۔ زین اس حالت میں بے ہوش ہو گیا۔ جب زین کو ہوش آیا تو اس نے خود کو حویلی سے باہر پایا، مگر اس کی نظر ریئر ویو مرر پر گئی۔ وہی خون آلود عورت جو اب تک اس کے پیچھے تھی، اس کی نظر میں آ گئی۔ زین کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور وہ سمجھ گیا کہ اس کا راستہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ ابھی اس خوفناک حقیقت کا سامنا کرنے سے بچا تھا، لیکن اس کی تقدیر میں مزید آزمائشیں چھپی ہوئی تھیں۔